رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اسباق رمضان میں سے نویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بھوک کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب تسلی بخش نہ ہمیں کسی کتاب سے مل سکتا ہے، نہ کسی کلاس روم میں کوئی لیکچر دے کر کسی کو سمجھا سکتا ہے. بھوک کہتے کس کو ہیں؟ اس کا صحیح جواب وہی دے سکتا ہے جو خود بھوکا ہو. بھوک انسان کے ایک ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو ایک مرتبہ ضرور اس سے آزماتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب اور اس کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. حتیٰ کہ ایک صورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. محترم سامعین حضرات، موجودہ دور سرمایہ دارانہ دور ہے. سرمایہ دارانہ دور کی خرابیوں میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ اس نے ہر شخص کو سیلفش بنا دیا ہے. یعنی ہر شخص اپنی ذات کے اندر مگن ہے، اپنے مفادات کا اسیر ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرا، وہ بھی میرا اور سب کچھ میرا. لیکن اسلام تقسیم کرنا والا، بانٹنے والا. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اسی لیے اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، لوگوں کی بھوک کا خیال رکھا جائے. روزے کے اندر ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں. کھانا پینا سے رکنا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، لیکن اصل میں اس سے یہ سبق سکھانا ہے کہ کھانا پینا جو ہے یہ ہماری زندگی کی ضرورت تو ہے، مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور اسی کی تگ و دو میں ہم لگ جائیں اور اسی کے لیے جو ہے اپنا پورا وقت کھپانے لگ جائیں. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کو کے لیے بھی خیال رکھیں. خصوصاً بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ چیزیں بانٹنے والے بنیں، وہ چیزیں دینے والے بنیں، تاکہ ان کے اندر یہ خصوصی اسلام کی خصوصی صفت پیدا ہو جائے، کھانا کھلانے کی صفت. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو بھوک کے وقت کھانا کھلا رہا ہے. اگر آپ کو کھانا 3 وقت پیٹ بھر کر میسر ہے، یا آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، تو آپ دنیا کے ان کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں کہ جنہیں 2 ٹائم کھانا بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہے. لہٰذا غریب کا خیال رکھیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، اس بات کی ترغیب دیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ سنت رہی ہے کہ وہ بغیر کسی کو اپنے کھانے میں شامل کیے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب کوئی انہیں نہیں ملا تو کافی دیر انتظار کے بعد ایک بوڑھا آیا اور آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی. وہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں تو مجوسی ہوں، میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فوراً دسترخوان سے اٹھا دیا اور کہا کہ تو مجوسی ہے، تو میرے خدا کا انکار کرنے والا ہے، میں تجھے کھانا کیسے دے دوں؟ ایک دم وحی آتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کتنے سالوں سے اپنے اس نافرمان کو کھانا کھلا رہے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ لہٰذا اس تقسیم کے بغیر کہ کون کیا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیا ریلیشن ہے، صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرمانے کے لیے جب چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور وہ ایک دعا مانگ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پھر تیسری جب سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا مانگی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنے لیے مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارا دین تو اتنا خیال رکھتا ہے، اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ اگر فروٹ کھا لیا جائے تو فروٹ کے چھلکے گھر کے باہر جو ہے گرانے سے منع کیا تاکہ پڑوسی کے بچے اگر انہوں نے نہیں کھایا تو کہیں وہ اپنے والدین سے مطالبہ نہ کر دیں۔ لہٰذا پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش معاشرے میں دیکھیے بھوک کے ستائے ہوئے لوگ اگر موجود ہیں تو ان تک پہنچیے اور اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے۔ اللہ کے رزق اور خزانے کے اندر اللہ کے خزانہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔